الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ہم پڑھ رہے تھے کہ معاشی نظام پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے رزق کے دو حصے کر دیے. ایک حصہ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا اور ایک حصہ اپنے ہاتھ میں رکھا. انسانوں کے ہاتھ میں جو رزق کا حصہ دیا وہ یہ دیا کہ تمام انسانوں کا رزق اتار کر، رزق کہتے ہیں کہ جس میں تمام چیزیں شامل ہو جائیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بیوی بچے تمام جو کچھ ضروریات زندگی ہے اور اس سے کنسرن جتنی چیزیں ہیں وہ سب رزق میں آ جاتی ہیں. تو وہ اللہ نے ساروں کے لیے اتارا، کسی کے لیے کم نہیں کیا. ایک دفعہ یاد ہوگا آپ کو کہ ایک آیت لگائی تھی ہم نے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس پاداش میں قتل کیا گیا، کیا بھوک کے ڈر سے؟ اور پھر اس کے نیچے وہ تصویر ہم نے بنائی تھی کہ صومالیہ کے لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں، فاقہ زدہ ہو گئے ہیں، ہڈیاں ان کی دیکھی جا سکتی ہیں، گنی جا سکتی ہیں. 13-14 سال کا جو بچہ یا بچی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ 3-4 سال کی دکھتی ہے، اتنے چھوٹے رہ گئے ہیں، ان کی گروتھ ختم ہو گئی. تو ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر اللہ نے سب کا رزق اتارا تھا تو ان کا رزق کہاں گیا پھر؟ تو وہ اس پر سیر حاصل ہم بحث کر چکے پچھلی دفعہ کہ ان کا رزق بھی ہم کھا گئے. وہ اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ کیا آپ نے ہمارا رزق نہیں اتارا تھا؟ تو اللہ کہے گا میں نے تو تمام بنی نوع انسان کا رزق اتار دیا تھا. تو وہ کہیں گے ہم کو تو نہیں ملا. تو محاسبہ ہوگا نا پھر. ہر ایک سے پوچھا جائے گا آپ کو جو دیا تھا جناب کیا ہوا؟ اس وقت آپ کیا کہیں؟ کیونکہ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کہیں آپ نے، اب بات آ رہی ہے کہ نیکی کی بات آئی تھی، اب سمجھیے کہ آپ نے حلال سے کمایا، کوئی حرام نہیں، حلال سے کمایا، تمام ذرائع آپ نے بہترین رکھے، کوئی خرابی اس میں نہیں کی. ہم تو اس وقت بیماری کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو پرہیزگار ہے، جو بیمار نہیں ہے. حلال سے کمایا، بہتر انداز سے کمایا، جیسے اللہ نے کہا ویسا کمایا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور پھر آپ نے وہ جیسا اس نے کہا ویسے خرچ نہیں کیا، بلکہ جیسا آپ نے چاہا ویسے خرچ کیا. کمائی میں کوئی حرام نہیں شامل، مگر خرچ کرنے میں وہ سیکوینس نہیں ہے جو اللہ نے سیکوینس دی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی جو یہاں کہہ دیا، کیا کہا؟ وہ مما رزقناہم ينفقون. خرچ کس لیے کرو تم؟ انفاق کس لیے کرو؟ اپنے رزق میں سے اس لیے کرو کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرا ہے. تو آپ کے کمانے کو، چاہے وہ پیسہ کمائیں، چاہے وہ عزت کمائیں، چاہے وہ شہرت کمائیں، چاہے وہ علم حاصل کریں، جو بھی آپ اپنے اس کان، ہاتھ، آنکھ، ناک، حواس سے استعمال کر کے جو کچھ آپ حاصل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ساری چیزوں کو کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، تمہارا نہیں. اور خوب کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. امانت اس نے دی تھی، آپ نے امانت واپس کر دی، تو آپ پھننے کا کیسے بن گئے؟ آپ تو یہ کہیے کہ جتنی دیر امانت آپ نے استعمال کی اس کا بدلہ کہاں دیں گے؟ آپ کب دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے امانتاً آپ کو ایک چیز دی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم جب تک چاہو استعمال کرو، جب میں مانگوں گا تو واپس کر دینا. اب امانت رکھانے والا کل بھی آ سکتا ہے، تھوڑی دیر بعد بھی آ سکتا ہے، 1 سال بعد بھی آ سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. آپ کیسے چون چڑھا کر سکتے ہیں کہ جی اب وہ تو دیکھیے جی آ گئے، ابھی تو میں استعمال کر رہا تھا. تو فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. کیا خیال ہے تیرا؟ ہم نے اگر تجھے بنایا ہے تو ہم پر یہ قدرت نہیں ہے کہ تجھے حساب میں رکھیں، ناپ کر رکھیں، تول کر رکھیں. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. کہتا ہے کہ میں تو ہلاک ہو گیا، کتنا خرچ کروں آخر. اہلکتو کہتے ہیں ہلاک ہو جانا، زیادہ ہلاک ہو جانا. مالًا لُبَدًا، جو مال تھا وہ تو میں نے سارا ہی لگا دیا. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. کیا خیال ہے ہم نہیں دیکھ رہے؟ تو نے مال کہاں لگایا؟
کہاں انویسٹ کیے؟ سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں کہ مال خرچ کرنے کے لیے پہلی شرط کیا رکھی کہ وآت المال، اپنے مال میں سے دو پہلے کا. اب کون سے مال میں سے دو؟ علی حبہ، وہ مال جو تمہیں سب سے اچھا لگ رہا. اگر بچے اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے سوچا اس وقت پیسے دے دو، تو کیا وہ پیسے ایکسیپٹیبل ہے اللہ کو؟ اس لیے کہ آپ کو تو پسند نہیں تھے، اس لیے تو دے دیا آپ نے. جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے پہلے اس چیز کو نکالو. وآت المال علی حبہ، پہلے تو اپنا پسندیدہ مال نکالو جو پسند ہو سکتا ہے اس وقت بچے پسند نہ ہو، اچھا ہے کم وقت باہر نکل جائے تو میرا مال بچے. مال میں زیادہ محبت ہو تو اب مال نکالو. ہو سکتا ہے مال میں بھی محبت نہیں ہے، بچوں میں بھی محبت نہیں ہے، سیاست میں محبت ہے کہ ذرا کچھ وزیر اعظم بنے، کچھ فلانے بنے، وہ چھوڑ ہٹ جاؤ. آپ سوچیں گے کہ شاید ایسا ہوتا نہیں ہوگا، ایسا ہوا نہیں ہوگا، یہ صرف یوٹوپیا ہے شاید. ذرا غور کر کے دیکھیے، خالد بن ولید، سیف اللہ کا خطاب مل چکا تھا ان کو، اور حضرت عمر کیا کرتے ہیں؟ ولید اب تم جنرل نہیں رہے، آج سے سپاہی ہو گئے. ذرا آپ اپنے کیپٹن کو تو سپاہی کر کے دکھائیں، جنرل کو تو بہت دور کی بات ہے. تو ولید نے کیا کہا؟ ولید نے کہا میں جنرل تھا تب بھی سپاہی تھا، سپاہی ہوں تب بھی سپاہی ہے. میرا اصل مقصد تو یہ ہے کہ مجھے وہاں رکھیے آپ ایٹ وار، مجھے جہاد میں رکھیے. بس میرا مقصود یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دوں، جنرل بن کر دوں، سپاہی بن کر دوں. تو اب کیا چیز بیچ میں آ جاتی ہے اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں تو جنرل تھا، میں ریٹائر ہو رہا ہوں، میں سپاہی نہیں، میں ریٹائر ہو جاتا ہوں، بلکہ میں ارلی پینشن لے کر ہٹ جاتا ہوں کیونکہ میں سپاہی کیسے بنوں گا. تو کیا چیز یہاں دی جا رہی ہے قربانی میں؟ وہ چیز جو سب سے زیادہ پیاری ہے، اور پیاری بھی کیسی ہے کہ اکنالج کر لی گئی ہے کہ خالد بن ولید جس مارکے میں جاتا ہے وہ مارکا ہمیشہ سر کر کے آتا ہے. یہ بھی نہیں کہ خالد بن ولید یہ سوچے 10 میں سے میں نے صرف ایک مارکا جیتا، 9 ہارے تھے اس لیے شاید مجھے ہٹا رہے ہوں گے. خالد بن ولید سیف اللہ ہے، جہاں تلوار اٹھاتا ہے وہ تلوار جیت گیا. اس کے باوجود ٹیسٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ خالد کو معذور کرو. اور خالد کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر یہ ہے تو یہ صحیح. وآت المال علی حبہ، چنانچہ آپ دیکھیں گے 2 طرح کے نظام ہیں جو اس وقت رائج ہیں. نظام، سسٹم، دین جو رائج ہیں اس وقت، کمیونزم، کیپٹلزم. کمیونزم تو بیسیکلی نظام تو ہے، ایک سسٹم تو ہے، مگر یہ کاؤنٹر ایکٹ ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بن گیا. ٹھیک ہے کہ اس کے بنانے والے بھی جوز اور اس کے بنانے والے بھی جوز، ان کا ذہن تیار رہتا ہے ہمیشہ. اور اس سلسلے میں اگر کوئی شخص چاہے کہ ذرا مزید معلومات حاصل کرے تو میں نے کہا تھا کہ پھر پروٹوکول پڑھے. پروٹوکول میں تمام وہ چیزیں آ گئی کہ جو یا زائنزم کے مقاصد کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. ہم شروع سے اپنے بچوں کے اندر وہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ جس میں لا الہ کی کوئی تمیز نہیں رہتی. پھر بڑے ہونے کے بعد امید رکھتے ہیں ان سے کہ وہ لا الہ پڑھیں گے، کبھی نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے معنی کیا ہے. مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے. بہرحال کبھی کبھی تو میرا دماغ یہ ہوتا ہے کہ شاید رائے گاہ ہی جا رہا ہے، اتنا محنت کرنا، بھاگنا دوڑنا، مشقت کرنا. جو لوگ ایفیلیٹڈ ہو گئے ہیں، جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ واقعی ایسا کچھ کرنا ہوگا ہمیں، اس کے باوجود بھی ان کا معاملہ یہ ہے کہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے، تو پتہ چلا یہ تو ہپوکریسی ہوئی، ٹوٹل منافقت. اچھا صاحب، پھر میں نے بڑا غور کیا تو پھر اگر ایسا چاہتے ہیں تو بچے یہاں ڈالتے کیوں ہیں ہمارے پاس؟ تو پتہ چلا رشوت دیتے ہیں اللہ کو. اللہ میاں دیکھیے ہم نے اپنے بچے وہاں رکھ دیے ہیں دین میں اس لیے رکھ دیے ہیں کہ تم جو غلطیاں کر رہے ہو، تم جو خرابیاں کر رہے ہو، اس کے بدلے میں سمجھتے ہو کہ شاید اللہ معاف کر دے گا. رشوت دیتے ہو تم اس لیے کہ ان کی سیٹلمنٹ تم پھر دنیا میں کرنا چاہتے ہو. بے فکر ہو جانے کے بجائے
فکر مند ایسے ایسے ہوتے ہو کہ ان کا حال کیا ہوگا، یہ تو نشے میں چور ہو رہے ہیں تو دین میں چلے جائیں گے، پورے دیندار ہو گئے، اگر انہوں نے کہیں سارا دین اپنا لیا تو پھر دنیا میں یہ کیسے رہیں گے، ان کو کون پوچھے گا، ان کی شادیاں کیسے ہوں گی۔ اب میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو بری بھی لگے یہ بات، اسی دعوت میں اس بچے کے لیے مجھ سے کہا گیا آپ ذرا دیکھیے اس کو سمجھائیے، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ ان کا چوکیدار آیا ہے یا ڈرائیور آیا ہے۔ میں نے کہا کیوں سمجھے تھے بھائی ایسا، یعنی ہم سمجھے کہ ڈرائیور آیا ہے، ہمیں ترس بھی آیا کہ دیکھو اتنا چھوٹا سا پٹھان بچہ ہے، اس کو ڈرائیور انہوں نے رکھ لیا، تو پٹھان بچہ نہیں ہے بھائی، آپ کا ہی بچہ ہے اور ڈرائیور بھی نہیں ہے، بہترین پڑھا لکھا اور ریفائن بوائے، مگر آپ کو چوکیدار نظر آ رہا ہے، آپ کو ڈرائیور نظر آ رہا ہے۔ تو جب اگر کوئی آ رہا ہے اس میں تو اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، اگر ڈال رہے ہیں خود سے اس میں تو ذہن کہیں اور بھٹکا ہوا ہے کہ تھوڑے دنوں میں اس کو وہیں لگانا ہے۔ کسے پتا کیا انقلاب آ سکے گا؟ تو یہی کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تو لوگوں نے کہا تھا جا کر کے کیسا رسول ہے تمہارا کہ باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو بھائی سے اور بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بہن سے اور ماں کو بیوی سے فلانے کو فلانے سے، تو آپ نے کہا ہاں ایسا ہی کرتا ہوں، جاؤ ان سے کہو، مگر کاٹتا ہوں تو جوڑتا کس سے ہوں؟ دیکھو اللہ، بس ختم، پہلے اللہ سے جڑو، پہلے اللہ سے جڑو، پہلے اللہ سے جڑو۔ اسی طرح اسی دن دعوت میں ایک اور قصہ اسی کا لڑکے کا یاد آیا، اس کی ماں نے کچھ اس کو حکم دیا، وہ حکم دین کے خلاف تھا، وہ دین کے خلاف تھا وہ حکم، اس کی ماں نے دیا کہ ایسے کرو، اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں، آپ مجھے کہیے کہ 10 میل پیدل چلو میں چلنے کو تیار ہوں، مگر مجھ سے یہ مت کام کرائیے اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو دین میں ہیں بھائی، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں نے کہا مجھ سے کہ آپ اس کو سمجھائیے کہ ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ اب میں سے انہیں کیا سمجھاتا، ایک تو علم نہیں رکھتے، دوسرے اگر کوئی علم کی طرف آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسا سمجھاتے ہیں اس کو کہ یہ دوبارہ ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے وہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالی سورہ لقمان میں حضرت لقمان فرماتے ہیں، اور حضرت لقمان تربیت فرما رہے ہیں، اور حضرت لقمان کو تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ کیا کہا اس میں؟ لقد آتینا لقمان الحکمہ ان اشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، تو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا یعظہ، اور واعظ کیا اپنے بیٹے کے سامنے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اللہ کو کم کر دینا، کسی اور کو بڑھا دینا۔ اور اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے پھر انسانوں کو کہا، وصیت کی، بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنی ماں خاص طور پر اس کا حکم مانو، بِوَالِدَيْهِ، اور کیوں مانو؟ حَمَلَتْهُ وَحَنٌ عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس لیے کہ دیکھو تو صحیح، تمہیں پیٹ میں رکھا 9 مہینے تک اور تکلیف اٹھائی، اور 2.5 سال تک تقریباً جوک کی طرح چمٹا رکھا اور اپنا دودھ پلایا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تو شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا، اس لیے کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی، دل دھڑا گیا کہ اگر ماں کی بات نہیں مانو گے۔ اب آگے آ رہی بات، وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تجھے کہیں وہ اپنی لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے شرک کی طرف یا غلط چیزوں کی طرف لے جائیں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تجھے کہیں ایسا کرو، أَن تُشْرِكَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، بغیر علم کی وجہ سے تجھے کہیں جیسے کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، اطاعت مت کرنا اپنے ماں باپ، فَلَا تُطِعْهُمَا، بالکل نہیں ماننا ان کا کہنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر اس کے ساتھ یہ یاد رکھو کہ دنیا میں ان کے ساتھ بہت اچھے رہنا، کیونکہ ماں باپ
وہ صاحب ہوگا اور بڑے دوست بن کر رہنا کہ شاید تمہارے ساتھ آ جائیں، تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، معروف طریقے سے ان کی خرابیوں کو اپنی اچھائی سے دور کر دے. سورہ حامیم سجدہ میں بھی آیا وَلَا تَسْتَوِيَ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا برائی اور بھلائی برابر نہیں ہوتی، حق اور باطل برابر نہیں ہوتا. ادفع باللتی، تو تم لوگوں کی برائیوں کو ہی احسن اپنی اچھائیوں سے دور کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وَكَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہی جو تمہارے جان کے دشمن ہو گئے، دیکھو گے کہ ایسے دوست ہو جائیں گے کہ جیسے بس بچپن کے دوست. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر یہ آسان کام نہیں ہے، صبر طلب کام ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور جو اس سے کر گزرا وہ کیا عظیم انسان ہوتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر کہیں شیطان تمہارے اندر کچھ تھوتنی ڈال کر کچھ الٹی سیدھی وسوسے ڈالے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ مانگ لیا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تمہاری طرف دیکھتا بھی ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہیں سن بھی رہا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ تم کیا کر. یہ وہ مشکلات ہیں کہ دین کے قائم کرنے میں آپ کو ایک ایک قدم پر ملیں گی، گھر سے لے کر اور قوم کے اس حصے تک. تو کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ اور اللہ نے رسول سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ سب آپس میں ساتھ رہا کریں، تمہارے ساتھ رہا کریں. تمام صحابیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ کے رسول کے ساتھ رہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب کہیں اور نہیں رہ سکتے، کسی اور جگہ ان کا گزارا نہیں ہوگا. ان کی سوچ بدل گئی، ان کا اٹھنا بدل گیا، ان کا رہنا بدل گیا، ان کا جانا، ان کا آنا، ان کی ہر چیز بدل گئی. اب یہ انقلاب اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جبکہ کمیونٹی بنا کر دی جائے. اب ان کو اگر آپ نے کہیں ان کو الگ الگ وکرا وکرا جیسے کہتے ہیں کر دیا تو شیطان ان کو پھر کھا جائے گا. تو پتہ چلا پہلے علم حاصل کرو، عمل کی صحیح ترتیب رکھو، پھر ایک گروہ، ایک جماعت بنو، پھر اس جماعت میں سے ایک جماعت تو ایسی ہو کہ جو دکھائی جا سکے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ اس کے اندر تو یہ بات ہو کم از کم کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور ایماندار جماعت ہو کم از کم. یعنی ایک جگہ تو ایسی ہو، اکائی تو ایک ایسی ہو کہ اللہ کو، اس کے رسول کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہو کہ لوگوں سے بتایا جائے کہ دیکھو بھائی یہ گھر جو ہے یہ بالکل اسلامی ہے، یہ محلہ یہ بالکل اسلامی ہے، یہ شہر اب اسلامی ہو گیا ہے. اگر ایسا نہیں کر سکو گے تو اسلام کا جو سسٹم ہے وہ یوٹوپیا کہلائے گا، حمقا کی جنت، وش فل تھنکنگ، بے وقوفوں کی کوئی من گھڑت کہانی تو کہلا سکتی ہے، مگر ایسی چیز نہیں ہے جو ایگزسٹ کرتی ہو. اور سسٹم تو وہی ہے جو ایگزسٹ کرتا ہو، اور اسلام ایز اے سسٹم اٹ از ناٹ ایگزسٹنگ ان دا ہول ورلڈ اینی پلیس. یہ ہماری ذمہ داری ہے آپس میں. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پورا سسٹم نہیں اکھیڑ سکتے، پورے ملک میں تو بہت دور کی بات ہے، شہر میں بھی نافذ نہیں کر سکتے، تو کم از کم دکھانے کے لیے ایک گھر میں تو نافذ کر دیں. 4 لوگ مل کر 4 اپارٹمنٹ خرید لیں اور بتائیں دیکھیے جی 4 لوگ رہتے ہیں یہاں پر، صرف 4 ہی مکان ہیں، مگر ان 4 مکانوں کا طریقہ کار بالکل اسلامی. شاید دوسرے 4 مکان والے کہیں اچھا ذرا ہم بھی دیکھیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں جی، یہی رہتے ہیں، اسی ملک میں جی، اسی ملک میں رہتے ہیں، این اسلامی طریقہ جی، آئیے دیکھیے. مگر وہ کب ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو ان کو اپیل کرے گا، اگر رائج ہے تو اپیل کرے گا. مگر آپ کہیں گے نہیں ایسا کتاب میں ہے، ابھی کیا خیال ہے آپ کا؟ لوگوں نے کوئی کتاب نہیں رکھی اسے. میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا، صرف ریمائنڈ کر رہا ہوں. شکاگو میں کچھ عورتیں جو ننس کہلاتی ہیں اپنا دین کا پرچار کرتی پھر رہی تھیں، ہر گھر میں کھٹکا دیتی تھی اور جا کر اندر کہتی تھی کہ بھئی عیسیٰ نے یہ کہا، عیسیٰ نے کہا. غلطی سے کہیں ایک مسلمان گھر میں بھی اس نے کھٹکا دی.
تو خاتون جو مسلمان خاتون تھی انہوں نے ان کو اندر بلایا، اس کے بعد اچھا ڈانٹا ڈپٹا خوب. انہوں نے کہا کہ تم جو پرچار کر رہے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے یہ سب نقلی ہے، یہ سب غلط پرچار ہے. ہمارے پاس کتاب ہے وہ بالکل اصلی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے اور وہ صحیح ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کھلانا تھا تم پر. نانسن سے کہا کہ then hell with you. We don't have real thing but we are proceeding it and propagating it, and you have all things in your heart and hand and you are sitting in your home laying ducks. تم کیا کر رہے ہو گھر میں بیٹھے ہوئے؟ ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، جو ہے ہم وہ بانٹ رہے ہیں، تمہارے پاس پوری چیز ہے، تم گھر میں بیٹھے ہوئے امانت میں خیانت کر رہے ہو، بخیل ہو تم، کنجوس ہو تم. تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، مگر کوئی یہ پوچھے پلٹ کر کے اس کا آپ کیا کر رہے ہیں، کر کچھ نہیں کر سکتے. وہ سامنے نظر آنا چاہیے. اگر آگ لگاؤ گے تو حرارت محسوس ہونی چاہیے. بھٹی جل بھی رہی ہو، روشن دان جل بھی رہا ہو اور وہاں گرمی نہ ہو تو کیا وہ روشن دان کہلائے گا؟ وہ آرٹیفیشل کچھ چیز تو ہو سکتی ہے. اب تو آپ کو یہاں تو خیر ایسی چیزیں نہیں ہوتی، امریکہ میں تو آرٹیفیشل جو ہے ہیٹر بھی ملتے ہیں، وہ آپ لیمپ میں لگا دیں تو اندر اس میں بلب جل جاتا ہے. دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ آگ اس میں جل رہی ہے، مگر وہ سب پلاسٹک ہوتا ہے، اندر سے صرف ایک بلب جل رہا ہے. اچھا صاحب، ازراہ تفنن، سپوز کہ اگر ایک ایسا روشن دان، ایک ایسی بھٹی، ایک ایسا ہیٹر جو جل رہا ہو اور دور سے نظر آ رہا ہے کہ اس میں آگ جل رہی ہے، اور ایک سردی سے پریشان حال آدمی، مائنس ٹیمپریچر ہو، ونڈ چل فیکٹر بھی -60 100 تک چلا جاتا ہے وہاں تو، اور وہ باہر سے اس نے وہ دیکھا روشنی کہ اس میں آگ جل رہی ہے، اور وہ وہاں سے چلتا ہوا آیا کہ کسی طرح وہاں تک پہنچ جائے تاکہ جا کر اسے گرمی حاصل کرے، اور وہاں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس میں تو گرمی نہیں. کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس شخص کا کیا معاملہ ہوگا؟ مایوسی. خالی مایوسی نہیں تو ہوگی، متنفر ہو گیا. یہ بھی ہونا چاہیے، کتنی تقاضا ہے. اور کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ انرجی ویسٹ ہو جائے گی اس کی. میں یہاں کھڑا ہوں، ابھی میرے پاس تھوڑی انرجی ہے، اور وہاں تک چل کے جانے میں جو اتنی سی انرجی میری بچ گئی تھی زندگی کے لیے، جس سے میں زندہ رہتا کہ شاید اتنی دیر بعد مجھے کہیں سے انرجی مل جاتی، میں نے وہ ضائع کر دی وہاں تک جا کر، یہ سوچ کر کہ مجھے وہاں انرجی مل جائے گی، اور انرجی نہیں ملی. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکت. تو مسلمان کے قریب اگر کوئی آتا ہے اگر، تو بجائے اس سے انرجی حاصل کرنے کا اور کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے بیچارہ. وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت، میں کہاں آ گیا؟ جو تھوڑا بہت میرے پاس تھا وہ بھی جاتا رہا اس کے پاس آنے سے. بھائی کم از کم وہ عمل صالح تو کر رہا تھا نا، وہ ایمان والا نہیں تھا. یہاں تو ایمان والا بھی نہیں اور عمل صالح بھی نہیں، تو دونوں ہاتھ سے جاتے رہیں گے اس سے. اشتراکیت اور کمیونزم کا جو نظام ہے وہ تو میں نے بتایا کہ اس کی ضد تھی. اور یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، سورہ توبہ نکالیے، دیکھیے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے. آیت نمبر 34 اور 35 دیکھیے. 5 منٹ میں ختم کیجیے. 7 بجے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو انٹروڈکشن دے دیں. پڑھیے جناب 34 اور 35. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال. اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیں، اس کو پڑھنے سے پہلے 33 بھی پڑھ لیں تاکہ یہ تو کہیں پتہ نہیں بیچ میں سے کون سی آیتیں لا کر چھوڑ دیتے ہیں. پہلی آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نظام کی بات ہو رہی ہے تو یہ آیت آئی نظام کی بات ہو رہی ہے. چلیے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بس پہلے تو یہ آیت آ گئی کہ ہم نے رسول اسی لیے بھیجے ہیں کہ وہ اس سسٹم کو اسٹیبلش کر دیں جا کر. This system has to be established and all system has to be vanished. تمام جتنے ادیان ہیں ختم کر کے اس دین کو قائم کر دے، اس لیے ہم نے رسول بھیجا. اور آج رسول نہیں ہے تو آپ کو اور مجھے یہ کام کرنا. اچھا صاحب،
اس سسٹم کو قائم کرنے کے لیے اب آگے وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کون سے سسٹم زیادہ تر ریزسٹ کریں گے تمہارے خلاف اور کیوں کریں گے. پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. بس اب آ گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ان کثیرم تم میں سے بہت سارے، من الاحبار والرهبان لیاکلون کھا جاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کا مال، بالباطل جھوٹ بک کر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا کرتے ہیں اس مال کے کھانے کے لیے صحیح راستے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں. یصدون سدے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں یہ رہبان اور یہ علماء و مشائخ؟ آگے آئیے چلیے پڑھیے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اس لیے ایسا کرتے ہیں. والذین یکنزون الذهب، مال جمع کرنے کی فکر رہتی ہے ان کو. کیا کام کرتے ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں؟ والفضة ولا ينفقونها، بجائے اس کے کہ یہ خود بھی خرچ کرتے اور ان کو بھی احکامات دیتے کہ خرچ کرو، خود بھی جمع کرتے ہیں بخیل، اور اگر ان سے لیتے بھی ہیں تو باطل بک کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، دین پر خرچ نہیں کرتے. فبشرہم، تو ان کو بشارت دے دو کہ بہت دن ان کے کام چلیں گے نہیں اس طرح. بعذاب علیم، بہت جلدی بہت سخت اور بہت خراب عذاب ان کو دیا جائے گا. اور آگے چلیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یوم، اب اس دن کی بات آ گئی. کون سا دن؟ مالک یوم الدین، دا ڈے آف ججمنٹ. ڈیبٹ اور کریڈٹ معلوم ہو جائے گا سب کو. ایسٹس کیا تھے یہ معلوم ہو جائیں گے کہ ایسٹس تھے کہ لائبلٹی تھی. جمع کرتے ہوئے کیا سمجھ رہا ہے وہ؟ ایسٹس ہیں، بڑھ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے. تو اللہ فرمائیں گے تو لائبلٹی نکلا تمہارا. لاؤ، جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اتنا بڑا حساب دے آ کر. لہذا جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اسی مال سے. یہ لو تمہاری پیشانی پر، یہ لو تمہاری پیٹھ پر اس کو رکھا، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. کھلی کھلی آیات ہے، دل ہلانے والی آیات ہے. اور آیات کہاں آ رہی ہیں؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھایا، اور عثمان جیسے شخص سے بھی بار بار اس بات کا اعادہ کروایا. عثمان نے 100 اونٹیں دیے تھے، 100 اونٹ سامان کے ساتھ دیے تھے. حضور نے فرمایا عثمان اور دو، پھر 100 اونٹ دیے اور سامان کے ساتھ. کہا عثمان اور دو، پھر 100 اونٹ دیا پورے سامان کے ساتھ. اب کچھ نہ بچا. اب حضور کہہ رہے عثمان نقد بھی لاؤ، نقد بھی لاؤ. اور عثمان نے سوچا کہ میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، کچھ ادھار لوگوں پر ہے. لہذا چپکے سے اٹھ کر گئے اور جا کر لوگوں سے مانگنا شروع کیا ہے، اور آستین میں چھپا کر لائے ہیں، لا کر حضور کے دامن میں ڈال دیا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور کا رنگ انار کی طرح سرخ ہو گیا، اور اس کو ادھر ادھر کرنے لگے اور فرمایا کہ عثمان آج کے بعد شیطان تمہیں کبھی نہیں بہکا سکتا. مانگا جا رہا ہے، لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. اور اس میں چیز کیا ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہارا مال ہے ہی نہیں ہے، تمہارا مال نہیں ہے، لہذا تم اس کو لاؤ. تو اس دین کو قائم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ جو تمہارے خلاف آ کر کھڑے ہوتا ہے سسٹم، وہ ہے کیپٹلزم. اور تمہارے کیپٹلزم کو توڑنے کے لیے جو سب سے پہلے بیچ میں آگے کھڑے ہو جاتا ہے تمہارے آگے، تمہارے علماء اکرام، تمہارے مشائخ اور تمہارے ہی لوگ، علماء سود.
علماء حق کی بات نہیں ہو رہی، یہی سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان سے کہا تھا کہ سفیان 360 خدا کو کیوں مانتا ہے، تو ایک خدا کو مان تیرے لیے آسانی ہے، تو جواب کیا دیا تھا؟ These are not our gods only. These are source of revenue too. تو اب کیا کرتے ہیں ہم؟ 360 خدا بنا سکتے ہیں کیا آج؟ آپ کسی کو پاگل بنا سکتے ہیں 360 خدا بنا کر مسلمانوں میں سے؟ لہذا ہم نے 360 کرتے بنائیں گے۔ ہر فرقے کا الگ مسلک، ہر مسلک کی الگ مسجد۔ کل ہی یا پرسوں ہی میں نے اسی بات کو بتایا تھا کہ آپ نے غور کیا کہ ہمارا بھی معاملہ کس قدر تلپٹ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے دوسرے انداز سے سوچ لیا ہے، اور پھر ہم کیسے دین قائم کر سکیں گے؟ ہمارے پاس جو اقدار تھی وہ تو ہم نے ساری ختم کر دی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی اکائیاں مضبوط کریں، پہلے ان بچوں کو مضبوط کریں، پہلے ان کے اندر دے ہمارے دین کو قرآن کے ذریعے سے اتنا مضبوط کر دیں کہ ان کو پینیٹریٹ کر دیں ہر جگہ۔ اسی میں سے فوج میں جائیں، اسی میں سے میڈیسن میں جائیں، اسی میں سے انجینئر بنے۔ اب کیا آپ کو چینج کرنے میں دیر لگے گی؟ کچھ دیر، وہ خود بخود چینج ہوتا جائے گا۔ مگر اگر آپ نے ایسا نہ کیا، پڑھایا آپ نے ان اسکولوں میں کہ جہاں وہی چیز کی تعلیم تھی، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے 35 سالوں میں جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت جو بہت مضبوط جماعتیں ہیں اور بڑی فعال جماعتیں ہیں اور بہترین ان کی کارکردگی اور کام ہے، میں نے کہا اگر یہ کہیں ہر سال ایک ایک 2 اسکول اور کالج کھول دیتے تو 45 سالوں میں ان کے 90 یا 100 200 کالج ہوتے تو ان کے کتنے برین نکلتے ہر جگہ، تو کیا ان کے پھر انقلاب میں کوئی کمی رہتی؟ نتیجہ کیا ہوا؟ بچے کہیں اور پڑھاتے ہو اپنے، پھر ان کو کہتے ہیں انقلاب لاؤ، تو انقلاب کہاں سے لائیں گے؟ وہ ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں۔ بڑا پیارا اقبال کا شعر ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کریں۔ مردہ آدمی کیا رہے گا کسی سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے صرف ایک ہی مثال اس زمانے کی دے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں مدینے سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے جیسا ایک ساتھی دیجیے۔ اور ابھی اس وقت حضور کے ساتھیوں میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، مطلب سارے اسی ایج کے لوگ ہیں تقریباً۔ کس کو بھیج رہے ہیں؟ مصعب بن عمیر۔ کیا عمر ہے؟ 18 سال۔ بڑی مشکل سے 18 سال، بڑی مشکل سے 18 سال، ورنہ ٹین ایجر جسے کہتے ہیں، ٹین ایجر، ان کو بھیجا۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ بڑے تو نیوکلیس بنے۔ آگے آ جائے گا، اسی میں آپ دیکھیں گے کہ تمہارا کام یہ تھا کہ تم تعلیم کے ذریعے سے ان کی تربیت کرتے، اور ان کا کام یہ تھا کہ آگے جا کر اس کو پھیلا دیتے۔ اس لیے کہ تمہارے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں ہے، عمر کے اس حصے میں جب آتا رہتا آدمی تو وہ اپنے گھر میں رہ کر کام کر سکتا ہے، اور وہ جو جوان لڑکے ہیں وہ باہر جا کر کام کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اس انقلاب کو پروسیڈ کرنا ہوگا آپ کو، تو وہ جوان اور مضبوط لوگوں کو آگے مضبوط کر کے بڑھانا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے نا۔ اگر آپ نے دین پر جتنی بھی محنت کی اور بچے آپ کے کوئی اور پڑھا رہا ہو اور وہاں ان کو زہر ان کے ذہن میں ڈال رہا ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے انقلاب کے لیے تو کون سب سے پہلے آپ کے خلاف کھڑا ہوگا؟ بچہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے خلاف، پہلے بچہ کھڑا ہو جائے گا، گھر میں بغاوت کر دے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان کے ہی ہاتھ میں تھمانا ہے۔ جہاں ایک غلط مثال دے رہا ہوں، دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، چور کو کوتوال بنا دو، چوری ہوگی کیا پھر؟ وہ کہے گا بھائی میں کوتوال ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ان کو وہ چیزیں مضبوط اس طرح کر دو کہ ان کے اندر وہ چیز آنے ہی نہ پاتا۔ آپ تھوڑی بہکیں گے، وہ نیا ذہن ہے، وہ بہک جائے گا۔ تو جس وقت آپ اسے استعمال کرنے کے لیے اپنے مال میں ہاتھ ڈالیں گے تو سانپ کاٹ ڈالے گا آپ کو۔ تو اب ہماری سچویشن یہ ہے اس وقت، غور کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا 90% ہماری جو یوتھ ہے
ہم سے متنفر ہے. کسی بھی اس میں لے لیں, ماحولی اعتبار سے لے لیں, گھریلو اعتبار سے لے لیں, باپ اور بیٹے کے اعتبار سے لے لیں, یا پیش امام اور مقتدی کے اعتبار سے لے لیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوان جو ہے ہم سے سب بھاگ رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا اس پر, نغمہ کجا و من کجا ساز و سخن بہانہ ایس, سوئے قطار بھی کشم ناقائے بے زمان را. یہ سارے جو ہیلے بہانے ہیں میں نے نغمے کے اور یہ شاعری کے اور اس کے اور اس کے اور تقریر کے, یہ سب اس لیے ہیں, یہ اس لیے اپنائے ہیں میں نے کہ سوئے قطار می کشم, یہ جو قافلے سے اونٹ بھاگ گئے ہیں, اونٹنیاں نکل کر, ناقائے بے زمام, بے زمام کہتے ہیں بے لگام جو ہو گئے ہیں, ان کو واپس لا کر ہارنس کر دینا, ایک راستے میں کھڑا کر دینا. تو یہ بھاگے ہوئے, ان کو واپس لانا پڑتا ہے. اور واپس لانے کے لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, قولوا للناس حسنا, سختی سے نہیں آئیں گے, سختی سے واپس نہیں آئیں گے. آج ہی صاحب کا ذکر ہے, ان کے سامنے موجود ہے, اچھا ہوتا کہ وہ بھی ہوتے, اس لیے میں نام نہیں لوں گا, بس ایک ذکر کروں گا. صاحب انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنے نماز کا بڑا پابند ہوں, اور اللہ کا شکر احسان ہے, میں ہمیشہ نماز جماعت سے پڑھتا ہوں, اور میں اپنے بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں, اور نماز میں دیکھتا رہتا ہوں کہ میرے بچے آئے یا نہیں آئے. کہنے ایک دن میرے بچے نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے نماز پڑھ لی. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی میں نے تو دیکھا تمہیں کہیں تم نظر نہیں آئے مسجد میں. تو اس نے کہا پڑھ لی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم نے پڑھ لی, تو تم میرے ساتھ چلو, اور جو تم جس کے برابر کھڑے ہوئے تھے اس سے ملا دو, وہ کہے کہ ہاں تم نے پڑھ لی. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھی. تو کہنے میں نے جھوٹا لیا, خوب مارا خوب مارا خوب مارا. کہنے کہ اس کے بعد سے کوئی اس نے نماز نہیں چھوڑا. کیا خیال ہے آپ کا, صحیح طریقہ؟ حکمت کا راستہ نہیں, حکمت کا راستہ نہیں. تو اب کیا ہوگا, اس ڈر سے تو پڑھ لے گا, اس ڈر سے, تو باپ کا ڈر ہے, پڑھ لے گا. چھوٹا ہے ابھی ہاتھ پیر پورے نہیں ہوئے, ابھی چگنے کھانے کے دن نہیں آئے, ابھی اپنا نہیں کماتا ہے, ابھی باپ کی اندر رہتا ہے, تو زیادہ ڈر جائے گا. بہت زیادہ شریف ہوگا تو بعد میں بھی جب باپ کو دیکھے گا تو کھڑا ہو جائے گا, باپ ڈرتے ہیں. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ نماز کو باپ نے کہا ہے, ماں نے کہا, اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ نانی اندھی تھی تو اس نے ہمارے ماموں سے کہا کہ نماز پڑھو, تو وہ دیکھ لیتی تھی اتنی کہ بس کوئی کھڑا ہے, تو وہ نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے, کھانا نہیں ملتا تھا ان کو, تو آگے ڈان کا اخبار رکھا ہوتا تھا جہاں کے اوپر, تو وہ اخبار پڑھو. کیا کریں؟ تو وہ چیز آپ کو کیسے مل سکتی ہے جب تک کہ آپ اس کو پیار اور محبت. ایک وقت میں تاکید آئی ہے کہ ان پر سختی بھی کرو, مگر آپ نے دیکھا, ابھی میں نے بتایا تھا, انہو طغیٰ, اتنا بڑا سرکش اس کی طرف بھیج رہے ہیں, اس کے بعد فرما لیے کہ کس طرح اس کے پاس جاؤ, لینا نرم. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ شخص جس نے اپنے بیٹے کو مارا, اگر اس سے صرف اتنا کہتا کہ بیٹا تمہیں میں ڈھونڈتا رہا, میری نماز مخل ہوتی ہے, اگر تم اب کی دفعہ نماز کو آؤ تو میرے برابر کھڑے ہو جائے کرو تاکہ میں بے فکر ہو کے نماز پڑھوں. تو بیٹا سوچتا کہ میرا باپ مجھے ڈھونڈتا رہتا ہے, اس کی نماز خراب ہوتی. تو دوستوں نے کہا میں 2 منٹ دو مجھے, میں پہلے اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھوں ورنہ اس کی نماز بھی خراب ہو جائے. وہ کہتا بیٹا میں تجھے ڈھونڈتا رہتا ہوں, میری نماز چلی جاتی ہے, اب پھر تو نماز پڑھنا تو میرے برابر کھڑے ہو جانا, بیٹا میرے ساتھ کھڑے ہو. وہ بات ہی کچھ اور. بہرحال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ تو ہمیں دین کا فہم عطا فرما, یا اللہ تو ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما, اس کو پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس کو یاد کرنے, اس پر عمل کرنے, اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم, آمین یا رب العالمین.